اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علموں السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے برج نارائن چک بست کی نظم خاک وطن کے کچھ بند پڑھے۔ آج ہم اس کا چوتھا بند پڑھیں گے۔ تو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، خاک ہند برج نارائن کی ایک ایسی نظم ہے جو ان دنوں لکھی گئی ہے جب ہندوستان میں جنگ آزادی زوروں پر تھی اور ہندوستان میں انگریزی حکومت کو اکھاڑنے کے لیے ہر طرح سے لوگ لڑائی لڑ رہے تھے۔ اس ضمن میں شاعر حضرات بھی اپنا رول نبھا رہے تھے۔ تو اسی پس منظر میں خاک ہند یعنی کہ جو نظم لکھی گئی اسی پس منظر میں ہے۔ تو ہم اب اس کا چوتھا بند پڑھیں گے۔ اگر آپ کتاب کا 183واں پیج نکالیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ پنڈت برج نارائن چک بست کی ایک نظم خاک ہند میں سے ہے۔ دیوار و در سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے۔ اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہے، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے۔ کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ تو دوسرا بند، اگلی سی تازگی ہے پھولوں میں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں۔ اب تک وہی کڑک ہے بجلی کے بادلوں میں، بستی سی آ گئی ہے پر دل کے حوصلوں میں۔ گل شمع انجمن میں ہے گو انجمن وہی ہے، جب وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے۔ حب وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے۔ اے صورت جب قومی اس خواب سے جگا دے، بھولا ہوا فساد قانون کو پھر سے سنا دے۔ مردہ مجسموں کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راک سے دکھا دے۔ حب وطن سما آنکھوں میں نور ہو کر، سر میں خمار ہو کر، دل میں سرور ہو کر۔ تو جو چوتھا بند ہے، دیوار در اب تک اس کی ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے۔ اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہے، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے۔ کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ تو اس بند میں شاعر ماضی کے بہادر لوگوں اور ان کی تہذیب کے اثرات اب تک اس وطن میں در و دیوار میں ظاہر ہے۔ مشہور زمانہ اجنتا اور الوار کی دیواروں پر قدیم تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ جب وہاں جو سیاح لوگ جاتے ہیں یا اپنے دن تو وہ وہاں ان دیواروں پر وہ نقش تہذیب اور قوم کی اجنتا اور الوار کی دیواروں پر جو غاروں میں دیواریں بنی ہوئی ہیں ان پہ اب تک وہ قدیم تہذیب کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ ہماری رگوں میں اب تک بزرگوں کا خون دوڑ رہا ہے، مندروں میں بجانے والے شنکھ ناقوس یعنی شنکھ کی آواز اب بھی تاثیر لیے ہوئے ہے، مسجدوں میں ہونے والی اذان آج بھی ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ کشمیر آج بھی جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے، دریائے گنگا یعنی گنگ اور جمنا آج بھی اپنی شان و شوکت سے بہتے ہوئے ہیں، یعنی ابھی تک کچھ نہ بدلا ہے اور نہ کچھ بدلا گا، یہ ایسی طرح رہیں گے۔ تو اس کا اگلا بند،
اگلی سی تازگی ہے پھلوں اور پھولوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں۔ طاؤس کہتے ہیں موروں کو، مور طاؤس۔ اب تک وہی کڑک ہے بجلی کی بادلوں میں، پستی سی آ گئی ہے دل کے حوصلوں میں۔ گل شمع انجمن ہے، گو انجمن وہی ہے، وہ بھی وطن نہیں ہے، خاک وطن وہی ہے۔ تو اس بند میں، یہ پانچواں بند ہے، اس میں شاعر فرماتا ہے ملک کے پھولوں اور پھلوں میں وہی پہلی جیسی تازگی موجود ہے، باغوں میں مور اب بھی ناچتے ہیں، بجلی اب بھی اسی آفتاب سے چمکتی اور کڑکتی ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں، حوصلوں میں کمی سی آ گئی ہے۔ محفل تو وہی ہے، لیکن محفل میں اندھیرا چھا گیا ہے، شمع محفل بجھ گئی ہے۔ وطن کی مٹی وہی ہے، لیکن اہل وطن کے دلوں میں وطن کی محبت پہلی جیسی نہیں رہی۔ شاعر لوگوں کو حبی وطن کا جذبہ دوبارہ بیدار کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وطن کی محبت کا جذبہ ان میں تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ اب ان کو دوبارہ یہ جذبہ جگانا پڑے گا اور ولولہ اور جوش پیدا کرنا پڑے گا۔ تو اگلا بند، اے سوری جب قومی اس خواب سے جگا دی، بھولا ہوا فسانہ قانوں کو پھر بنا دی۔ مردہ ہیں جسم ان کی افسردی مٹا دی، اٹھتے ہیں شرارے اس راکھ سے دکھا دی۔ حبی وطن سما آنکھوں میں نور بن کر، سر میں خمار ہو کر، دل میں سرور ہو کر۔ یہ آخری بند ہے اس غزل کا۔ تو اس بند میں برج نارائن چک بست شاعر فرماتے ہیں کہ قوم اور ملک کی محبت کے بگل سے درخواست کرتے ہیں کہ تو پھر بجنا شروع ہو جا اور لوگوں کو خواب غفلت سے جگا۔ لوگوں میں وطن کی محبت کا فسانہ جو بھول گئے ہیں وہ انہیں پھر سنا دے۔ لوگوں پر جو مایوسی، افسردگی پھیلی ہوئی ہے، وہ بے پرواہی چھائی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ مردہ دلوں کو کی خاک سے چنگاریاں اٹھیں تو لوگوں کی آنکھوں میں وطن کی محبت کی روشنی پھر ابھرے گی، اور دل و دماغ پر وطن کی محبت سے منور ہو جائے گی، یعنی کہ ان میں دوبارہ وطن کی محبت اپنے دلوں میں اور دماغ میں پیدا ہو جائے گی۔ دل و دماغ میں حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو جائیں گے، اور سبھی لوگ ملک اور قوم کی بہتری اور بہبودی کے جذبے کے ساتھ تن من دھن سے جڑ جائیں گے، اور اپنی وطن کی محبت ان کے دلوں میں پھر جگہ لے گی، اور وہ وطن کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ خاک ہند، جو کہ برج نارائن چک بست کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے، جس میں اس نے اپنے وطن کی عظمت بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک کی بے مثال تہذیب، شاندار دریاؤں، پہاڑوں، عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیتے ہندوستان کی شاندار اور بے مثال تہذیب کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ملک میں اب تک مندروں میں اسی طرح سنگ بجائے جاتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں، اور دریاؤں میں روانی اسی طرح ہے۔ شاعر اس بات سے احساس دلاتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں جذبہ حب الوطنی میں کمی آ گئی ہے۔ شاعر چاہتے ہیں کہ لوگ پھر اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنے شاندار ماضی کو پیش نظر رکھ کر اپنے دلوں میں وطن کی محبت پیدا کریں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو یہ نظم خاک ہند برج نارائن چک بست کا جس کا شاعر ہے، تو ہم نے اس کا پورا مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ اس کا گھر میں دوبارہ اعادہ کریں، تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے، اور اس کے جو مشکل سوالات ہیں ان کا ہم آسانی سے
جواب لکھ سکیں۔ آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اس کا اعادہ کریں گے۔ باقی وسلام۔